موضوع ہے دوائیں بچوں سے دور رکھیں۔ جدید ادویہ ماڈرن میڈیسن کو اگر مناسب اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ مؤثر بھی ہوتی ہیں اور بے خطر بھی۔ اگر آپ دواؤں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بات اہم ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا کسی سند یافتہ فارماسسٹ دوا فروش سے، تاکہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ میڈیسن اور دوا کس طرح استعمال کرنی ہے، کب استعمال کرنی ہے اور کتنی استعمال کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو کسی دوا کے بارے میں خصوصیات بھی دینا پسند کریں۔ اگر آپ اپنی یا اپنے خاندان کے کسی فرد کی دوا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی سند یافتہ فارماسسٹ یا دوا فروش سے رجوع کر سکتے ہیں۔ دواؤں کے سلسلے میں آپ کو ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ایک شخص کے لیے فائدہ مند ہے وہ دوسرے کے لیے زہر ثابت ہو۔ بعض اوقات ڈاکٹر ایک مریض کے لیے بہت تیز دوائیں تجویز کرتا ہے جو دوسرے کے لیے مضر صحت ثابت ہوتی ہیں۔ خصوصاً بچوں کو کبھی بھی اپنی کوئی دوا نہیں دینی چاہیے۔ بچوں میں قسم کے آدھے واقعات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سر درد کی دوائیں نگل جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو خاص طور پر دواؤں کے بارے میں تجسس ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس میں کوئی خطرہ ہے۔ بچوں کو دوا کی رنگین گولیوں، رنگین مٹھائیوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اب آپ شاید یہ سوال کریں کہ پھر دوائیں بنانے والے ایسے رنگوں اور شکلوں کی گولیاں بناتے ہی کیوں ہیں جو بچے دھوکہ کھا جائیں؟ تو اس کا جواب بڑا سیدھا سادہ ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ آسانی سے نگلی جانے والی گولیوں کی 2-3 شکلیں ہی ہو سکتی ہیں، اور یہ رنگ اس لیے تیز اور مختلف ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ایک ہی وقت میں کئی گولیاں کھاتے ہیں آسانی سے ٹیبلیٹس اور گولیوں کو پہچان سکیں۔ آپ بچوں کو اس طرح تربیت دیجیے کہ وہ کسی بھی انجانی اور نامانوس چیز کو کھانے سے پہلے اسے معلوم کر لیں کہ وہ کیا ہے۔ بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ دوائیں بچوں کا کھیل نہیں ہیں۔ بچوں کو میڈیسنز اور دوا کھانے پر آمادہ کرنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن انہیں آمادہ کرنے اور بہلانے کے لیے دوا کو مٹھائی کہہ کر نہیں کھلانا چاہیے۔ اس طرح دوا اور مٹھائی فرق کرنے میں مزید الجھن میں پڑ جائیں گے۔ دوائیں مختلف شکلوں میں آتی ہیں، یہ سب کی سب بچوں کے لیے نقصان ہو سکتی ہیں۔ بعض ملکوں میں اب دوا میڈیسن کو گولیوں کی ایسی بوتلوں میں ملتی ہیں جن کا ڈھکن بچے آسانی سے نہیں کھول سکتے۔ نہ صرف یہ کہ ان ڈھکنوں کو کھولنا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، بلکہ انہیں جب کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کڑ 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 کی ایسی آواز نکلتی ہے کہ بڑوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بوتل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر بھی اکثر بچے انہیں کھول لیتے ہیں۔ یہ بوتلیں یا شیشیاں نسبتاً بے خطر ہیں، لیکن پھر بھی انہیں بچوں کی پہنچ سے باہر رکھنا چاہیے۔ آپ کو دوا گولیوں کی شکل میں ہو یا شربت کی شکل میں یا ٹیوب میں رکھے ہوئے مرہم کی شکل میں، ہر صورت میں یہ بچوں کے دلچسپی کی چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنا یہ اصول بنا لیجئے کہ دوائیں تالے میں بند رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی دوائیں میڈیسن کہاں رکھتے ہیں؟ شیلف پر، ہینڈ بیگ یا بریف کیس میں، اپنے بستر کے قریب رکھی ہوئی میز، باورچی خانے کی الماری یا غسل خانے کی الماری میں؟ ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ 90% والدین دوائیں ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ بچوں کی پہنچ میں ہوں۔ اکثر وہ والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر دوا بچوں کی آنکھ سے اوجھل ہے تو پھر کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ بچوں میں تجسس کا مادہ ہوتا ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کی دوائیں کسی چیز کے پیچھے چھپا دی
یا کہیں اونچی جگہ رکھ دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بچوں نے انہیں تلاش بھی کر لیا اور کھا بھی لیا، جس کی وجہ سے سخت نقصان پہنچ گیا۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا بچے آپ کے گھر آتے رہتے ہیں تو دواؤں کو تالے میں بند رکھنا نہ بھولیے، جبکہ آپ کا معالج مشورہ نہ دے دوا کو فریج میں نہ رکھیے۔ اگر آپ کو دوا فریج میں رکھنے کا مشورہ دیا جائے اور گھر میں بچے ہوں تو فریج میں سیفٹی لاک لگانا نہ بھولیں۔ استعمال کے بعد جو دوائیں بچ جاتی ہیں بہتر ہوگا کہ آپ انہیں تلف کر دیں، لیکن ڈسٹ بن یا کوڑے دان میں پھینکنا ٹھیک نہیں، کیونکہ کوڑے دانوں میں یہ چیزیں کوڑے کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر پہ جائیں گی، جہاں کوڑے اٹھانے والے بچے انہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ کسی بچے نے کوئی دوا نگل لی ہے تو جس قدر جلد ممکن ہو بچے کو نزدیکی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے جائیے۔ ساتھ ہی وہ شیشی یا ڈبہ بھی لے جائیے جس میں سے بچے نے دوا کھائی ہے، تاکہ معالج کو صحیح اندازہ لگانے میں مدد ملے۔ بچے کو قے کرانے کی خود کوشش نہ کیجیے، ہو سکتا ہے اس سے وہ اور زیادہ نقصان پہنچے۔ اگر بچہ بے ہوش ہے تو اسے کروٹ سے لٹا دیجیے تاکہ وہ بآسانی سانس لے سکے، اور اگر اسے وومٹنگ یا قے ہو رہی ہے تو اس کی سانس کے ساتھ اندر نہ جائے۔ مختصر یہ ہے کہ دوائیں بچوں سے دور تالے میں رکھیے۔ بچوں کو سمجھائیے کہ دوائیں کھیل کی چیز نہیں۔ بچوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ کسی نامانوس چیز کو نہ کھائیں۔ جن دواؤں کی آپ کو ضرورت نہیں ان کو جلد بحفاظت تلف کر دیجیے۔